پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت مسلمان کتنے ذوق شوق سے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ حافظ صاحب سپارہ پڑھ رہا ہے، 1.5 سپارہ پڑھ رہا ہے، 1.25 سپارہ پڑھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ بھی آج کتنا پڑھا ہے، کون سا رکوع پڑھ رہا ہے، کون سا پارہ پڑھ رہا ہے، لیکن کھڑے کتنے سکون سے ہوتے ہیں۔ اور کس نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ کوئی فوج ہے، کوئی پولیس ہے؟ یہ میرے اللہ کے کلام کی محبت ہے۔ یہ قرآن مجید کا آج بھی ایک زندہ معجزہ ہے کہ ایسا مسلمان جس کو بالکل نہیں پتہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بس اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، کچھ حافظ صاحب بول رہے ہیں، اور وہ عاشق قرآن کھڑا ہے۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا آج بھی ایک زندہ معجزہ ہے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یاد رکھیے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے جتنے ائمہ ہیں ان میں سے کوئی بھی 20 رکعت سے کم تراویح کی رکعات کا قائل نہیں ہے۔ سب کے نزدیک 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور یہ امت کا وہ مجمع علیہ عمل ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے لے کے آج تک مسلسل چل رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی ہے۔ صرف ایک رافضی شیعہ فرقہ ہے جو تراویح کی نماز کا منکر ہے، ان کے نزدیک تراویح نماز نام کی کوئی نماز نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی بغض عمر ہے کہ چونکہ اس کو باقاعدہ طور پر اجرا اور اس کا باقاعدہ طور پر دوام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مجمع میں ان کے اتفاق و اجماع سے کیا، اور آپ خلیفہ راشد ہیں، اور خلیفہ راشد کے بارے میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جیسے تمہیں میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے ویسا ہی لازم ہے۔ خلیفہ راشد کا معنی ہی یہی ہے کہ اگر ان 4 حضرات کے دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی باغ ڈور دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے ایسے ہی چلاتے جیسے ان حضرات نے اپنے اپنے دور خلافت میں چلائی ہے۔ تو اس لیے 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مسلمان 20 رکعت سے کم پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ کوئی گنہگار ہو رہا ہے، سنت ہے، ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے، عمل یہی ہے، شریعت کا مسئلہ یہی ہے، میرے سے کمی ہو رہی ہے۔ کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھ سکتا ہے، کوئی 16 پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ بس تراویح ہے ہی اتنا، یہ کوتاہی ہے۔ یہ حدیث کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ مناسب نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال امت کا مجمع علیہ مسئلہ یہی ہے۔ اگلی بات، اکثر و بیشتر یہ مسئلہ پیش آتا ہے تراویحوں کے بارے میں، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سارے ساتھی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ دیر سے آیا ہے بندہ، دیر سے آیا، فرض ہو چکے ہیں، اب اس نے پہلے فرض پڑھنے ہیں۔ جب تک یہ فرض پڑھتا ہے ممکن ہے تراویحوں کی کچھ رکعتیں امام پڑھا دے، یا ویسے ہی زیادہ لیٹ آیا، تراویحاں بھی کچھ ہو چکی، تو اب یہ بندہ اپنے پہلے فرض پڑھے گا، سنت مؤکدہ پڑھے گا، اور اس کے بعد تراویحاں جہاں وہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اب تراویح امام کے ساتھ جتنی اس کو مقدر میں تھی مل گئیں، مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ اب جب امام وتر پڑھاتا ہے تو اس کی ابھی تراویحوں کی کچھ رکعتیں رہتی ہوتی ہیں، چونکہ یہ بعد میں آیا تھا، تراویحوں میں شروع سے شامل نہیں ہو سکا تھا، تو اب یہ بندہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ میری تو ابھی تراویحیں رہتی ہیں،
تو میں کیا کروں گا؟ تو یاد رکھیے وطر یہ بندہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے، امام کے ساتھ پڑھ لے، اپنی جو باقی ماندہ تراویحیں ہیں وہ اسی وقت چاہے وہیں مسجد میں پوری کر لے یا جتنی وہاں پڑھے۔ صبح صادق تک اس کو اختیار ہے، صبح جب روزہ بند کرتے ہیں اس وقت تک اس کو اختیار ہے، یہ اپنی تراویحوں کی رکعتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو تراویحوں کے درمیان میں اگر وطر کی نماز پڑھ لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں نہ وطروں میں کوئی فرق آتا ہے اور نہ تراویحوں میں کوئی فرق آتا ہے۔ یہ تو تراویح کا مسئلہ۔ ایک مسئلہ روزے کا، چونکہ روزہ بھی ہم نے روزانہ رکھنا ہے، تراویح بھی انشاءاللہ روزانہ پڑھنی ہے۔ روزہ کہتے ہیں رکنے کو، الصوم والامساک، روزے کا معنی ہی لفظ صوم جو عربی میں بولا جاتا ہے، رمضان مبارک کو ماہ سیام بولتے ہیں، اور جنتری جو روزوں کی ہوتی ہے اسے میقات الصیام لکھتے ہیں۔ تو سیام صوم کی جمع ہے، صوم روزہ ہے، اور روزے کا معنی ہے رکنا۔ اس میں فرض تو ہے 3 چیزوں سے رکنا، کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا۔ ان 3 چیزوں سے رکنا صبح صادق سے لے کے مغرب کا وقت شروع ہونے تک، ان 3 چیزوں سے رکنا یہ تو ہے فرض۔ لیکن چونکہ روزے کا معنی ہی رکنا ہے اس لیے ہر خلاف شریعت سے رکنا لازم ہے۔ جب ایک چیز کھانا حلال تھا اس کو چھوڑ دیا، پینا حلال تھا اس کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی حلال تھی اس کو چھوڑ دیا، تو پھر جو چیزیں ویسے ہی حرام ہیں، مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی حرام ہے، کسی کی شکایت لگانا، کسی کی عیب جوئی کرنا یہ حرام ہے، تو حرام کو چھوڑنا تو بطریق اولا لازم ہے۔ غلط نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، گندا سننا جو بھی خلاف شریعت ہے اس کا سننا، صرف گانا بجانا نہیں، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے اس کا سننا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے جیسے غیبت چغلی جھوٹ سے اپنی زبان کو بچانا لازم ہے، ایسے اپنے کان کو بچانا بھی لازم ہے۔ اگر کہیں ایسی مجلس ہے جہاں کوئی بندہ کسی کی غیبت شروع کرتا ہے تو ہم پر لازم ہے ہم اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں، جب تک وہ اس غیبت والے گناہ کو، چغلی والے گناہ کو، دوسرے مسلمان کی عیب جوئی والے گناہ کو چھوڑ نہیں دیتے ہم اس مجلس میں نہ بیٹھیں، اپنی زبان کو بھی بچائیں اور اپنے کان کو بھی بچائیں، ورنہ اپنے روزے کا ثواب کھو بیٹھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے مسلم شریف کے حوالے سے، فرمایا کوئی بندہ اگر روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرتا ہے اور خام خواہ تمہیں بلا وجہ اشتعال دلاتا ہے، غلطی بھی اسی کی ہے، جان بوجھ کے تم سے جھگڑا کر رہا ہے، پنگا لے رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے، حتیٰ کہ تمہیں گالی گلوچ کر رہا ہے، تو فرمایا تمہارا جواب صرف اتنا ہونا چاہیے، انی امرأ صائم، میں روزے دار ہوں، بس اتنا لفظ تمہارا اس کے جواب میں کافی ہے، کچھ بھی نہ بولو، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، اپنی روزے کی جو محنت ہے، جو بھوک ہے، پیاس ہے، جو آپ نے برداشت کی اس کو بچائیے، صرف اتنا جواب دیجئے، انی امرأ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں، اس وقت میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، تو شیطان کی طرف سے بول رہا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں بول رہا، اور شیطان چاہتا یہ ہے کہ بندے کی نیکی برباد کرے، اس لیے میں اپنے روزے والی نیکی کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ جواب دے کے ایک طرف ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تراویح اور روزے کے اہتمام کی توفیق دے، اور ان میں جو ہم ثواب کماتے ہیں اس کو بچانے اور محفوظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔